جب پچھلے ہفتے ہم نے بات جانی تھی، جو شروع سے ہم ایک پوری بحث لے کر چلے تھے کہ مکی زندگی اس کے 13 سال، پھر ہجرت کا پہلا سال، یہ کل ٹوٹل جو ہے وہ 14 سال جو تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ اٹیک نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، ڈیفینس ہی تھا، دفاع ہی ہو رہا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ جنہوں نے آپ کے خلاف ظلم کیا، آپ پر ظلم کیا، آپ ان کے خلاف کیا کریں، تلوار اٹھائیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مسلمانوں نے تلوار اٹھائی، نبی کریم علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً مختلف جو ہے وہ لشکروں کو جو ہے وہ جنگ کے لیے بھیجا، چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کر، اور کچھ میں حضور علیہ السلام خود بھی شریک ہوئے۔ پھر ہم نے بدر کے بارے میں سنا کہ دوسری ہجری میں جو ہے وہ بدر کا واقعہ ہوا، اور تیسری ہجری میں ہم نے جو ہے وہ جنگ احد کے بارے میں سنا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ جنگ احد ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی ہجری کا سال آ گیا۔ اچھا، اب اگر ہم تیسری ہجری کو دیکھیں، تیسری ہجری کو، دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رمضان میں دوسری ہجری میں بدر کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ہمارے سامنے غزوہ بنو سویق ہے اور غزوہ بنو قینقاع ہے۔ میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں، غزوہ بنو قینقاع کو اور غزوہ بنو قینقاع کو بالخصوص، اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے سامنے تیسری ہجری آ جاتی ہے۔ تیسری ہجری میں ہمیں کوئی جنگ نہیں ملتی، یعنی دوسری ہجری میں بدر ہوئی رمضان کے مہینے میں، اور تب سے لے کر اگلے سال تک، احد کے سال تک، احد کب ہوا؟ تیسری ہجری میں شوال، یعنی پورے ایک سال میں ہمارے سامنے اگر جو جنگیں ہیں وہ بڑی مختصر، یعنی بہت کم ہے، غزوہ بنو قینقاع ہے اور ایک دو اور ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں کفار کو نیست و نابود کیا، ان کو شکست فاش دی، تو پھر کیا ہوا؟ سارے لوگ ڈر گئے، سارے لوگ سہم گئے کہ بھئی انہوں نے 313 کے ذریعے 1000 کو نیست و نابود کر دیا، تو مطلب یہ خطرناک لوگ ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدر کے سال سے لے کر رمضان میں اگلے سال تک شوال میں ہمیں کوئی زیادہ جنگیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جب احد کا واقعہ پیش آیا شوال میں، اور پھر احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان باقاعدہ جنگ جیتنے والے تھے، لیکن کیا وہ نبی کریم علیہ السلام نے درے کے پاس جو چند لوگوں کو کھڑا کیا تھا، 50 کے قریب تیر اندازوں کو، اور ان سے کہا تھا یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سامنے مثال کے طور پہ کفار تھے، ادھر گویا مسلمانوں کا لشکر تھا، اور بیک پہ نبی کریم علیہ السلام نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ جب کفار بھاگے میدان جنگ چھوڑ کے، تو مسلمان ان کے پیچھے بھاگے کہ ہم ان کو پکڑیں، ان کا مال غنیمت لیں۔ وہ جب 50 پیچھے کھڑے ہوئے تھے، انہیں حالانکہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ چاہے ہم جنگ جیتیں، چاہے ہم ہاریں، آپ نے نہیں ہلنا کسی صورت۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا جو وہ حکم تھا اس کو وہ سمجھ نہیں سکے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس حکم کی جو ہے وہ اس سے حکم عدولی کی، اور وہ کفار کے پیچھے بھاگ گئے، اور وہاں پہ کچھ ہی لوگ بچ گئے۔ وہ جو جن کو امیر بنایا تھا ان 50 لوگوں کا، انہوں نے منع کیا لیکن وہ نہیں رکے، وہ بھاگے۔ جب وہ بھاگے تو پیچھے کا راستہ خالی ہو گیا، حضرت خالد بن ولید پیچھے سے اٹیک کیا، اور وہ جنگ جو مسلمان آلموسٹ جیت چکے تھے، وہاں مسلمانوں کو کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور شکست کے قریب پہنچ گئے۔ کفار جو ہے وہ بڑے خوش ہو گئے، اور وہ جو ہے مکے کی طرف پھر وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ اور پھر اس وقت ایک اور معاملہ ہوا، وہ آگے چل کے ہم سنتے کہ وہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت ابو سفیان نے نبی کریم علیہ السلام کو کچھ کہا تھا، وہ کیا کہا تھا وہ ہم آگے چل کے سنتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم دیکھیں تو بدر کے میدان میں کفار ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو بدر کے سال سے لے کر احد کے سال تک ہمیں کوئی خاص جنگ نظر نہیں آتی، ایک جنگ نظر آتی ہے، دو جنگیں نظر آتی ہے، دو غزوات، اور اس میں سے غزوہ بنو قینقاع ہے جس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ کچھ دیر میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شوال میں جب یہ واقعہ پیش آتا ہے، کون سا واقعہ؟ احد کا واقعہ، تو
چوتھی ہجری میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. کفار کو نا کھلنے کا موقع مل گیا. جب مسلمانوں کو گویا ایک طریقے سے وہاں پر نقصان اٹھانا پڑا احد کے میدان میں, تو کفار کیا ہو گئے, تھوڑے سے جڑی ہو گئے کہ ہاں بھائی اتنے وہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے, ہم بھی ان کو مار سکتے ہیں. تو اب چوتھی ہجری سے جو ہے نا وہ غزوات کا ایک طویل سلسلہ, اور مطلب اس میں مسلمانوں کو نقصان کس حیثیت سے ہوا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دھوکہ بھی دیا گیا. یعنی مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ اس چوتھے سال میں ہمارے سامنے سریہ ابو سلمہ آتا ہے, پھر سیہ عبداللہ بن انیس آتا ہے, پھر اسی طرح ہمارے سامنے جو ہے وہ حادثہ رجی کا معاملہ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے, حادثہ رجی اور اسی کے ساتھ واقعہ بئر معونہ, یہ دونوں واقعات ہوئے چوتھے سال میں, حادثہ رجی اور واقعہ بئر معونہ. ان دونوں واقعات میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ ان دونوں واقعات میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے, حادثہ رجی میں بالخصوص کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے قبیلے والے, اور انہوں نے کہا ہمارا قبیلہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے ساتھ چند صحابہ کو بھیج دیا, اور وہ جب چند صحابہ وہاں پہ گئے, ان کے ساتھ گئے, تو ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے دھوکے بازی کی. وہ کوئی اسلام نہیں لائے تھے, ڈھونگ کر رہے تھے, اور انہوں نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا, اور یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا, ان کو مارا, شہید ہوئے کافی مسلمان, یہاں تک کہ کفار مکہ ان کے پاس آ گئے. اور کفار مکہ نے جو ہے وہ بالخصوص حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا, بلکہ انہوں نے کفار مکہ کے ہاتھوں نے بیچ دیا. کفار مکہ نے انہیں اپنا غلام بنا لیا بدلہ لینے کے لیے, کیونکہ حضرت خبیب اور حضرت زید یہ بدر میں موجود تھے, اور بدر میں انہوں نے کفار کو مارا تھا. تو کفار مکہ نے انہیں جو ہے وہ بطور غلام کے ان لوگوں سے خرید لیا. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ, کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لوگ, آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں. حضور علیہ السلام نے بھیج دیا, لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا, انہوں نے دھوکے بازی کی, کوئی اسلام نہیں لائے تھے, اور یوں جو ہے کفار مکہ کے ہاتھوں ان دو مسلمانوں کو بیچ ڈالا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید پر وہاں بہت زیادہ ظلم ہوا, اور بالآخر انہیں جو ہے وہ سولی چڑھا دیا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی چڑھایا گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع مل گئی. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ پوچھا صحابہ سے کہ کون ہے جو حضرت خبیب کو جو ہے وہ سولی سے اتار کے لائے. تو دو صحابہ جو ہے وہ روانہ ہوئے, اور وہ حضرت خبیب کو سولی سے انہوں نے اتارا, اور وہ مدینے لا رہے تھے. حضرت خبیب حالانکہ شہادت کو 40 دن ہو چکے تھے, لیکن اس کے باوجود حضرت خبیب کا جو جسم تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا, اس سے خون بہہ رہا تھا. وہ دونوں صحابہ حضرت خبیب کے جسم مبارک کو لے کر جب چلے تو پیچھے سے کفار آ گئے. جب کفار آئے تو انہوں نے حضرت خبیب کے جسم کو زمین پہ رکھ دیا, زمین پھٹی, اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جو ہے وہ اس میں آ گیا. تو یہ ایک واقعہ حادثہ رجی پیش آیا. پھر سریہ ابو سلمہ, سریہ عبداللہ بن انیس, اور پھر اس کے بعد واقعہ بئر معونہ. واقعہ بئر معونہ, یہ حادثہ رجی جس طرح تھا بالکل اسی طرح واقعہ بئر معونہ تھا. اب آپ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, سریہ ابو سلمہ, سریہ عبداللہ بن انیس. سریہ کا کیا مطلب ہے؟ سریہ مطلب وہ لشکر جو جنگ کے لیے گیا ہو, اس میں حضور علیہ السلام موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام نے لشکر بھیجا, ٹھیک ہے, کفار سے لڑنے کے لیے, تو وہ لشکر گیا سریہ عبداللہ بن انیس اور سریہ ابو سلمہ. لیکن یہ جو رجی ہے یہ ہے حادثہ رجی. یہ جو بئر معونہ ہے یہ واقعہ بئر معونہ, یا کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا جنگ کے لیے, اسی لیے ایک حادثہ تھا. بئر معونہ پہ کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا. یہاں بھی یہی ہوا. بئر معونہ کا واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ رسول اللہ فلاں قبیلے والے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لوگ وہاں جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس طرف سے خطرہ ہے, ان لوگوں سے مجھے خیر کی امید نہیں ہے. تو اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں, میری امان میں ہے. وہ لے کر چلا گیا کچھ صحابہ کو, لیکن وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ ان پر حملہ ہوا اور وہ صحابہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اچھا, اب یہ واقعہ بئر معونہ جو ہے, وہاں پر جو صحابہ شہید ہوئے ان میں سے ایک صحابی بچ گئے, مطلب انہیں کفار نے چھوڑ دیا. ایک کافر تھا, اس سے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ معاف کرتا ہوں, میری ماں نے منت مانی تھی کہ وہ غلام کو آزاد کرے گی, تو اب میں نے تمہیں جنگ میں چونکہ پکڑ لیا ہے, قیدی بنا لیا ہے, تم میرے غلام ہو, تو اب والدہ کی منت کو پورا کرنے کے لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے جو ہے وہ ان صحابی کو چھوڑ دیا. تو واقعہ بئر معونہ میں وہ ایک صحابی بچے. اب وہ صحابی جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر راستے میں وہ ٹھہرے, وہاں پر دو لوگ آرام کر رہے تھے. وہ صحابی سمجھے کہ دونوں جو ہے وہ کافر ہیں,
اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا، جبکہ وہ جو دو کافر تھے ان کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہ قبیلہ بنو نذیر، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو امان دی ہوئی تھی، ان کے لوگوں کو اور ان کے حلیفوں کو، تو امان ملی ہوئی تھی انہیں، تو یوں انہوں نے جو ہے وہ غلطی سے ان لوگوں کو قتل کر دیا جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے کیا دی ہوئی ہے، امان دی ہوئی، تو اس کی وجہ سے وہ پھر غزوہ کیسے پیش آیا اس کا ایک اور بھی ریزن ہے، تو اس بنیاد پر غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اب غزوہ بنو نذیر کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غزوہ بنو قینقاع جو بدر کے بعد پیش آیا اور غزوہ بنو نذیر جو کہ 4 ہجری میں پیش آیا، ان دونوں کو میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ان دونوں کو میں الگ سے اس لیے بیان کروں گا کیونکہ آگے غزوہ بنو قریظہ ہے، تو ان تینوں کو میں ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھیں کہ 4 ہجری میں ہمارے سامنے جو اہم واقعات اس میں سے ایک یہی ہے کہ سریہ ابو سلمہ ہے، سریہ عبداللہ بن انیس ہے، حادثہ رجی ہے، واقعہ بئر معونہ ہے، پھر غزوہ بنو نذیر ہے جس کی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں، تفصیل بتاتا ہوں۔ پھر ہمارے سامنے 4 ہجری میں ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے بدر صغریٰ۔ غزوہ بدر کب ہوئی؟ کوئی سب بولیں کب ہوئی؟ 2 ہجری۔ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا۔ غزوہ احد کب ہوئی؟ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پر ابو سفیان کچھ کہہ کے گئے تھے حضور علیہ السلام کو، وہ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ گویا ایک چیلنج دے کے گئے تھے کہ ہم اگلے سال تم سے پھر ملیں گے بدر کے میدان میں، یعنی یہ تو ہم نے معاملہ صاف کر دیا گویا اس کی زبان میں، بولا اب ہم بدر میں مل کر جو وہ والا معاملہ نا اب اس کو ہم اور صاف کریں گے، اس کا یہ کہنے کا مقصد تھا۔ تو 4 ہجری میں بدر صغریٰ پیش آیا۔ کیا پیش آیا؟ 2 ہجری میں بدر، غزوہ بدر۔ اچھا، بدر صغریٰ ایک اور جنگ کو بھی، بلکہ اس کو بدر اول کہا جاتا ہے، وہ غزوہ بدر سے پہلے کا ایک واقعہ تھا، اس کو بدر اول کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو جب بتایا تھا کہ جب کفار مکہ تجارت کے لیے نکلے تھے شام جانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تھا تو حضور ان کے تعاقب میں نکلے تھے، حضور ان کے پیچھے نکلے تھے، لیکن پتہ چلا تھا کہ وہ قافلہ نکل گئے تو حضور علیہ السلام واپس آ گئے تھے۔ ایسا ہی ہے، حضور علیہ السلام واپس آ گئے تھے۔ پھر جب پتہ چلا تھا کہ وہ شام سے تجارت کر کے مکے جا رہے ہیں، پھر حضور علیہ السلام نکلے تھے، پھر بدر ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہے، یاد ہے؟ تو وہ جو واقعہ ہے وہ بدر اول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جو 4 ہجری میں جو کفار جو ہے وہ چیلنج دے کے گئے تھے، تو مسلمان اگلے سال نبی کریم علیہ السلام کی سربراہی میں بدر کے میدان میں جمع ہوئے اور 8 دن رکے رہے، لیکن کفار نہیں آئے۔ تو پھر کیا تھا، مسلمانوں کے پاس بہت سارا سامان تجارت بھی تھا، تو مسلمانوں نے اس سامان تجارت کو جو ہے وہ فروخت کیا اور بہت سارا جو ہے وہ ان کو نفع حاصل ہوا اور وہ واپس آ گئے۔ تو یہ جو ہے وہ 4 ہجری کے کچھ جو ہے وہ اہم واقعات تھے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں 5ویں ہجری کی، تو 5ویں ہجری میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے اہم واقعات ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے جو ہے وہ ہمارے پاس غزوات کی ایک فہرست ہے۔ غزوہ ذات الرقہ ہے، غزوہ دومۃ الجندل ہے، غزوہ مریسی ہے، اور پھر 5ویں ہجری کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے، کوئی گیس کر سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے 5ویں ہجری کا کوئی بڑا واقعہ؟ اچھا، آپ کو مشہور جنگوں کے نام پتہ ہے؟ جیسے بدر مشہور جنگ ہے، احد مشہور جنگ ہے، اس طرح کوئی اور مشہور جنگ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، آپ کو اس کا نام پتہ ہے؟ تبوک ہے، حنین ہے، خندق ہے، اور خیبر ہے، اور جی حدیبیہ کی صلح، ہاں وہ تو خیر اس سے ہم جنگ تو نہیں کہیں گے، بہرحال فتح مکہ ہے، بالکل ہے۔ اچھا، حنین کی بات کریں تو حنین تو بہت بعد میں ہوئی۔ اچھا، تبوک کی بات کریں تو تبوک بھی کافی بعد میں ہوئی۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ خیبر کو دیکھیں تو خیبر بھی جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے اس کا معاملہ ہوا۔ 5ویں ہجری کا جو بڑا واقعہ ہے جس کو آپ میں سے کچھ نے گیس بھی کیا، وہ ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق یعنی 2 ہجری میں بدر، 3 ہجری میں احد،
اور اب یہ 5 ہجری میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ غزوہ خندق کا، اور 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر، جو میں ابھی آپ کو بیان کروں گا، صحیح ہے؟ ہاں، تو اب 5ویں ہجری کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے غزوہ خندق، لیکن غزوہ خندق سے پہلے جو ہے وہ غزوہ جو مریسی ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ غزوہ مریسی میں نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں کے خلاف جنگ کی، تو وہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کی جو بیٹی تھی، انہیں جو ہے وہ حضرت ثابت بن قیس نے پکڑ لیا، اور حضرت ثابت بن قیس نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو وہ جو خاتون تھی، وہ جو سردار کی بیٹی تھی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے عرض کی کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، آپ میری مدد کریں۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر آپشن دوں؟ تو انہوں نے کہا جی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں پوری تمہاری قیمت ادا کرتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے بخوشی اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو یوں نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں وہ خاتون آ گئی، اور ان کا نام تھا حضرت جویریہ، حضرت جویریہ، جو کہ امہات المؤمنین میں سے ہے۔ تو اس جنگ کے اختتام پر حضرت جویریہ سے نبی کریم علیہ السلام کا کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ اچھا، اب جب حضرت جویریہ سے نکاح ہوا تو کیا ہوا؟ وہ جو جنگ کے قیدی تھے تو صحابہ کرام نے سب قیدیوں کو چھوڑ دیا کہ جس قبیلے کی خاتون ہمارے نبی کی زوجہ ہو، ہم اس قبیلے کے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ تو انہوں نے سب قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بابرکت نکاح تھا کہ جس کی برکت سے اتنے لوگوں کو آزادی مل گئی۔ اچھا، یہ وہی جنگ ہے جس سے واپسی پر وہ اہم واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب واپسی پر چلے تو ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، اور اس ہار کی تلاش میں قافلہ لیٹ ہو گیا، اور اس قافلے کے لیٹ ہونے کی وجہ سے نماز کا وقت آیا، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ خاص فضل، یہ خاص کرم کیا کہ تیمم کا حکم نازل فرمائے کہ پانی نہ ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار کھویا تو اس ہار کی تلاش میں کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کو، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر وہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ ایک صحابی جن کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے تھے، لشکر جب بھی چلتا تھا نا، کچھ لوگ ہوتے تھے جو آگے چلتے تھے، انہیں مقدمہ کہا جاتا تھا، جنگ کا مقدمہ۔ وہ آگے چلتے تھے، باقی پورا لشکر پیچھے ہوتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آگے کے انتظامات دیکھتے تھے سارے جا کے کہ کیا پوزیشن ہے، کفار کہاں تک پہنچے، پھر وہ آگے جو ہے وہ 2 لوگوں کو جیسے روانہ کیا کہ جاؤ بتا کے آؤ۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی پیچھے بھی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی تھے کہ جو پیچھے کا معاملہ دیکھ رہے تھے، تو جب وہ آئے اور انہوں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو انہوں نے جو ہے وہ اونٹ کی جو ہے وہ لگام اور رسی تھامی، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو جو ہے وہ لے کر چل پڑے۔ اور جب مدینے پہنچے تو وہاں پر ایک طوفان برپا ہو گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی، معاذ اللہ۔ تو یہ واقعہ سیرت کا مشہور ترین واقعہ ہے، تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہے، جسے واقعہ افک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو ہے وہ بہتان لگایا گیا۔ گو کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ پاک باز خاتون ہے اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ دوسروں سے گواہیاں لی لیکن خود کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی برات میں قرآن پاک میں سورت نازل فرمائے گا۔ تو سورہ نور نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ غزوہ مریسی جو ہے اس کے اختتام پر حضرت جویریہ سے شادی، اور پھر وہاں سے جب وہ چلے تو پھر تیمم کا حکم، اور پھر واقعہ افک، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے غزوہ خندق ہے۔ اچھا، اب خندق کیا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ خندق کیا ہے یہ سمجھنا کیا ہے بڑا ضروری ہے۔
غزوہ خندق، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو مصطلق بھی کہیں نہ کہیں، غزوہ بنو قینقاع، اور اسی طرح جو ہے وہ غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خیبر، یہ آپس میں بڑے لنک کرتے ہیں۔ آپ لوگ ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اچھا، غزوہ خندق کیسے پیش آیا، اس کے لیے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینے آئے تھے پہلی ہجری میں، تو آپ علیہ السلام نے کچھ کام کیے تھے۔ اس میں سے ایک کام یہ تھا، مسجد تعمیر فرمائی تھی آپ نے، اور مزید کچھ کوئی کام بتائے گا کوئی یاد ہو کسی کو؟ معاہدہ کیا تھا، اور کس سے معاہدہ کیا تھا؟ یہودیوں سے، اور کسی کو کچھ یاد ہے؟ مواخات کا معاملہ آیا تھا، اور چلیں بڑی باتیں تو یہی تھی، ٹھیک ہے نا، مساجد کی تعمیر، مواخات اور یہودیوں سے معاہدہ۔ یہودیوں سے معاہدے کا کیا نام تھا؟ میثاق مدینہ۔ کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ یعنی حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کی اولین ترجیح یہ تھی کہ یہ جو یہودی ہیں یہ سازشوں سے لڑواتے تھے اوس اور خزرج کو، تو نبی کریم علیہ السلام کی کوشش یہ تھی کہ مدینہ کی سوسائٹی میں امن قائم ہو، سب مل کر رہیں، تو آپ نے یہودیوں کو بھی اس میں شامل کیا، اور ایک باقاعدہ پورا معاہدہ ہوا جو میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ آپس میں لڑیں گے نہیں، کوئی باہر سے لڑے گا تو ہم دونوں مل کر اس کے خلاف لڑیں گے، کوئی یہودیوں پہ بھی حملہ کرتا ہے تو مسلمان یہودیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے، کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے تو یہودی جو ہے وہ دغا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، دغا بازی ایک دوسرے سے نہیں کریں گے، دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اچھا، اب یہودی جو ہے نا، یہودی بڑے بدفطرت لوگ ہیں، اور یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ ان کا شروع سے معاملہ رہا ہے، انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں بخشا، حضرت موسیٰ کو، ان کے ساتھ بھی کئی مقامات پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بد عہدی کی، اور جو ہے وہ ان کی شان میں گویا نافرمانی کی۔ اب ہوا یہ کہ جب مسلمان بدر سے لوٹے تو اس وقت ایک مسلمان خاتون، یہ جو بنو قینقاع تھے، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، تین قبیلے آباد تھے مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان خاتون جو تھی وہ پردے کی حالت میں بنو قینقاع گئی، تو یہودیوں نے ان کا پردہ چھینا، جس پر انہوں نے شور کیا اور مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا، جس پر ایک صحابی آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو، جو شخص تھا اسے جو ہے وہ قتل کر دیا، جس سے اس مسلمان عورت کا پردہ چھینا تھا، انہیں قتل کر دیا اس شخص کو۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا تو یہودیوں نے کیا کہا کہ تم مسلمان جو ہے وہ بدر لڑ کر جو ہے تمہیں غرور آ گیا ہے، تمہیں کیا آ گیا بھائی، بدر میں جیت کر تمہارے اندر غرور آ گیا، اس لیے تم اب مارتے پھر رہے ہو، اور انہوں نے جو ہے وہ باضابطہ جو ہے وہ گویا جنگ کا اعلان کرنا چاہا۔ تو اس موقع پر پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ لڑائی کی، غزوہ پیش آیا وہاں پہ، غزوہ بنو قینقاع، ان سے جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور اس پورے قبیلے کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینے سے نکال دیا۔ جب انہوں نے سرنڈر کیا، محاصرہ ہوا، جب انہوں نے سرنڈر کیا تو اس پورے قبیلے کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ مدینے سے نکال دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پورے قبیلے کو مدینے سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ یہ یہودیوں کے ساتھ پہلا معاملہ پیش آیا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اپنا جو ہے وہ خلاف ورزی کی، معاہدے کی، تو پورے قبیلے کو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکلو۔ اب مدینے میں کتنے قبیلے بچ گئے؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ بنو نذیر کا میں نے آپ کو جو ہے وہ معاملہ بتایا کہ کیا ہوا تھا، کہ واقع بئر معونہ میں جو صحابی بچ گئے تھے، انہوں نے راستے میں 2 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، وہ دونوں تھے بنو نذیر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ بنو نذیر کے پاس گئے اور ان سے معاملہ کرنے گئے کہ ہمارے بندے نے آپ کے 2 آدمیوں کو مار دیا ہے، تو جو دیت بنتی ہے، جو کیا بنتی ہے؟ دیت بنتی ہے، کسی کو قتل کرنے کے بدلے میں جو مال ادا کیا جاتا ہے، تو وہ مال آپ لے لیں۔ اچھا، اب ویسے تو بڑے نرمی سے پیش آئے، بڑے اچھے انداز سے پیش آئے، لیکن انہوں نے ایک سازش کی۔ وہ سازش یہ کی کہ انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو ایک مقام پر بٹھایا اور اوپر ایک بندہ تیار کیا تھا کہ جو حضور علیہ السلام پر جو ہے وہ حملہ کرتا، پتھر وغیرہ پھینکتا اور صحابہ کو اور نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیتا۔
حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر فرما دی، تو نبی کریم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر، کیونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی معاہدے کی، ماننے کی کوشش کی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے خلاف اعلان جنگ فرما دیا، اور ان کا بھی محاصرہ ہو گیا بنو نذیر کا۔ اور پھر جب وہ محاصرہ برداشت نہیں کر پائے، اچھا پھر اس موقع پر یہ ہوا کہ کفار نے بھی جو ہے نا، منافقین نے بھی ورغلایا کہ ہاں تم جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو منافقوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا، عبداللہ بن ابی وغیرہ یہ لوگ، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں تم جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب جنگ شروع ہوئی سب نے پیٹ پھیڑ دی۔ تو بنو نذیر کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ پیش آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا، ان کے قلعوں کا۔ اب جب وہ قید ہو گئے تو کتنی دن تک قید رہتے، پھر آخر انہوں نے بھی کیا کر دیا، سرنڈر کر دیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے پتہ ہے کیا حکم دیا؟ پہلے کیا تھا حکم کہ انہیں نکال دیا کہ جاؤ نکلو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں حکم یہ دیا کہ تم جا تو سکتے ہو، لیکن اس طرح جاؤ گے کہ ہر بندہ اپنے ساتھ جتنا سامان لے جا سکتا ہوگا اتنا ہی لے جائے گا، باقی سب چھوڑو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سواریوں پہ سارا سامان لاد کر لے جاؤ گے، نہیں، ایک بندہ ایک سواری پر ہے اور اس کے ساتھ جتنا سامان ہے جتنا وہ لے جا سکتے اتنا لے جائے، باقی کچھ بھی نہیں۔ تو یوں جو ہے وہ بنو نذیر کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ نکال دی۔ اچھا اب آپ دیکھیں، یہودیوں کے پہلے قبیلے نے خلاف ورزی کی تو کیا وہ معاملہ تھوڑا الگ تھا، جب دوسرے قبیلے نے خلاف ورزی کی تو معاملہ کیا ہوا، تھوڑا سا اس کا رخ بدل گیا کہ صرف اتنی اجازت ملی جتنا سامان لے جا سکتے ہو وہ لے جانا۔ تو یہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نکال دیا اور بتدریج سزا میں بھی شدت پیدا فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب کیا ہوا کہ جب یہ دونوں قبیلے مدینے سے نکلے، بالخصوص جب بنو نذیر نکلا قبیلے سے، تو خیبر جو تھا، خیبر کا جو مقام تھا، وہاں تو یہودیوں کا پورا مطلب سمجھے کہ گھڑ تھا وہ تو خیبر۔ تو یہ خیبر پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ جا کر لوگوں کو اکسایا۔ یہ خیبر والے، بنو نذیر والے مل کر مکہ پہنچے اور جا کر کفار مکہ کو اکسایا۔ کفار مکہ نے آس پاس کے قبیلوں میں بات کی تو وہاں سے بھی کفار جمع ہو گئے، ان کے جو حلیف تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آ گئے، اور یہ سب 10,000 کا لشکر ملا اور انہوں نے پلاننگ کی کہ اب ہم مدینے پہ حملہ کریں گے۔ تو آپ کو پورا پس منظر سمجھ آیا، پورا بیک گراؤنڈ سمجھ آیا؟ اس غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب۔ احزاب اسی لیے کہتے ہیں کہ احزاب جمع ہے حزبن کی، حزبن کہتے ہیں گروہ کو، تو احزاب کیا مطلب؟ بہت سارے گروہ۔ تو یہ خندق تھا، یہ کون سی ہجری میں واقعہ پیش آ رہا ہے؟ 5 ہجری میں۔ اس میں کفار بھی تھے، اس میں اور قبیلے کے کفار بھی تھے، کفار مکہ بھی تھے، اس میں یہود بھی تھے۔ تو مطلب عرب کے جتنے کافر تھے، وہ کافروں کی جتنی ٹائپس تھی، وہ جتنے قبیلے تھے، گویا سب مل کر اب مدینے پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب کیا ہوا، مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ مدینے پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں اور 10,000 کا لشکر ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب مدینے کا جو پورا ایک جو معاملہ تھا، مدینے کی جو 3 سائٹس تھی، 3 اطراف جو تھی مدینے کی نا، وہاں پر تو یہ تھا کہ مکانات تھے، تو وہاں سے تو لشکر انٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ لشکر کو انٹر ہونے کے لیے بڑا اسپیس چاہیے۔ وہاں سے تو وہ گھسیں گے تو منتشر ہو جائیں گے نا، کوئی کسی گلی میں جا رہا ہے، کوئی کسی گلی میں جا رہا ہے، تو انٹر ہونے کے لیے بڑا اسپیس چاہیے، اور وہ اسپیس انہیں مدینے کے ایک ہی طرف تھا، مطلب 4 رخے مدینے کے، تو ایک طرف سے وہ انٹر ہو سکتے تھے۔ تو اب مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، تو اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو تجویز پیش کی کہ ہمارے ایران میں ایسا ہوتا تھا، فارس میں ایسا ہوتا تھا کہ خندق کھود دی جاتی تھی۔ تو اس وقت مسلمانوں نے مدینے کے جو باؤنڈری تھی وہاں پر کیا کری، خندق کھودی۔ اب کفار کا وہ لشکر جو بڑی شان و شوکت سے، بڑے جو ہے وہ روب و دبدبے سے، غرور اور تکبر سے بڑا آ رہا ہے، اس نے جب مدینے کے باہر خندق دیکھی، وہ سارے پریشان کہ کریں تو کیا کریں، ان کے لیے بالکل نیو ایکسپیرینس تھا، بالکل انہوں نے کبھی یہ فیس ہی نہیں کیا تھا۔ اب
اب لشکر آئے تو کیسے آئے؟ اتنی گہری خندق، ایک ساتھ لشکر تو گھس نہیں سکتا۔ اب کیا کریں؟ اب جو ہے وہ کفار پریشان، تقریباً 1 مہینہ وہ کفار جو ہے وہ محاصرہ کر کے وہاں بیٹھے رہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہوا کہ ظاہر سی بات ہے مسلمان گویا ایک طریقے سے محصور ہیں مدینے میں، اور کفار باہر ہیں، باہر تو جا نہیں سکتے، تو جو ہے وہ بڑے فاقے کیے۔ مطلب ایسا ہوا کہ جب خندق کھود رہے تھے تو ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کی، پیٹ پہ پتھر دکھایا کہ یا رسول اللہ بھوک، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا پیٹ دکھایا تو 2 پتھر تھے۔ تو حضور علیہ السلام خود خندق جو ہے وہ کھود رہے ہیں۔ پھر ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ ایک چٹان تھی وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی، تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے تشریف لائیں، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اس چٹان پر 3 وار مارے اور 3 وار میں اس چٹان کو توڑ دیا۔ جب پہلا وار مارا تو روشنی چمکی، دوسرا وار مارا تو روشنی چمکی، تیسرا وار مارا تو روشنی چمکی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے اس موقع پر جو ہے وہ یہ بشارت دی مسلمانوں کو کہ تم جو ہے وہ شام، یمن اور یہ ایران ان کو کیا کرو گے؟ فتح کرو گے۔ مطلب وہ جو روشنی چمکی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس میں شام کا علاقہ دیکھا، روشنی چمکی حضور فرمایا میں نے اس میں ایران کا علاقہ دیکھا۔ تو یہ بشارت تھی کہ اب جو ہے مسلمان ماشاءاللہ اتنی ترقی کریں گے کہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں گے، شام کو بھی فتح کریں گے اور یہ سارے معاملات کو فتح کریں گے۔ اچھا اب مسلمان جو ہے مدینے کے اندر ہیں اور کفار جو ہے وہ باہر ہیں، اور تقریباً 1 مہینے محاصرہ رہتا ہے۔ اچھا کفار آتے تھے، خندق دیکھتے تھے، پریشان ہو کر پھر چلے آتے تھے کہ بھائی جائیں کیسے؟ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اچھا پھر انہوں نے تیر اندازیاں بھی کی باہر سے، تو ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ کو جو ہے وہ تیر لگا اور اسی کی وجہ سے ان کی شہادت بھی ہوئی۔ اچھا اب ایک موقع ایسا آیا کہ ایک دن جو ہے نا کفار نے دیکھا کہ کچھ جگہ ہے، اور وہاں سے ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ گھوڑا ٹاپ کر اندر آ گئے۔ ان میں ایک شخص تھا جو 90 سال کا تھا، لیکن وہ 1000 لوگوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ وہ آیا، اس سے کہا کہ کون آئے گا میرے مقابلے پہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اسے للکارا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھتیجے تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار سے تمہارا خون بہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری تلوار سے تیرا خون بہے۔ اب وہ 90 سال کا بوڑھا آدمی گھمنڈ میں جب اس نے جب اپنے سے کم عمر، اتنے کم عمر شخص کی زبان سے یہ جملہ سنا تو وہ تو طیش میں آ گیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت علی کو اس موقع پر ذوالفقار تلوار عطا فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ جو ہے وہ خندق کے وقت جو ہے واقعہ پیش آیا۔ اچھا اب کفار جو تھے وہ باہر تھے، کفار کیا تھے؟ باہر تھے، انہیں کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ اب کفار نے کیا کیا کہ جو ان کے ساتھ یہودی تھے نا، اس میں سے ایک یہودی کو راضی کیا اور اسے جو ہے وہ کہا کہ تم جو قبیلہ بنو قریظہ جو ہے نا قبیلہ یہودیوں کا، تم ان کے ساتھ جا کے معاملہ کرو۔ دیکھو ہم باہر ہیں، وہ اندر ہیں، وہ یہاں سے حملہ کریں تو پھر ہم یہاں سے تھوڑا حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو پیس ڈالیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر گئے، وہاں پہ ان سے بات چیت کی۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، لیکن بہت جو ہے وہ انہوں نے کسم و وسمیں دی، سارے معاملات کیے، تو پھر آخر غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ مان گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ کفار کے ساتھ مل گئے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ معلومات لینے بھیجا اور پتہ چلا کہ ہاں وہ واقعی جو ہے وہ مل گئے ہیں، لیکن پھر معاملہ کچھ ایسا پیش آیا کہ کفار کو بھاگنا پڑا۔ وہ پھر ان کا جو پلان تھا وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ ان کو بھاگنا کیوں پڑا؟ کیونکہ جب 1 مہینہ ہو چکا تو اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی کہ ان کا سارا سامان الٹ پلٹ، سارے خیمے اکھڑ گئے، وہ جو دیگچے تھے بڑے بڑے سارے وہ الٹ گئے۔ پھر 1 مہینہ ہو گیا تھا، 10,000 کا لشکر ہے، 1 مہینے میں 10,000 کے لشکر نے کتنا کھایا پیا ہوگا؟ کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ بالآخر مجبوراً انہیں شکست ہوئی اور جو ہے وہ ناکام اور نامراد ذلیل و رسوا ہو کر کفار جو ہے وہ وہاں سے بھاگے، مدینہ چھوڑ کے بھاگے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور حضور علیہ السلام ابھی گھر میں پہنچے ہیں، ابھی جنگی لباس اتارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ آپ جائیں اور بنو قریظہ سے مقابلہ کریں کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے معاہدے کی۔ اب یہ تیسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا بنو قریظہ، 2 تو پہلے ہی آؤٹ ہو چکے تھے،
یہ تیسرا قبیلہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے بڑی جو ہے وہ جنگ کے لیے وہ کیا، لیکن پھر جب دیکھا کہ معاملات نہیں ہیں، مطلب ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، پوزیشن میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے، انہیں تیر لگا تھا، تو زخمی حالت میں ہی نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لائے بنو قریظہ کے مقام پر، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کے عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، باندیہ بنا لیا جائے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا سارا سامان مال غنیمت بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ان کی خواہش تھی بنو قریظہ کی کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کریں گے۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گویا وحی آئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد، تمہارا فیصلہ بالکل وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے غداری کی، بنو قینقاع نے، حضور نے پورا ان کو نکال دیا، پورے قبیلے کو۔ دوسرے لوگوں نے غداری کی تو ان کو بھی نکالا، لیکن کچھ سامان بھی ان کو دے دیا ساتھ، مطلب سارا سامان نہیں دیا، جتنا وہ لے جا سکتے تھے اتنا دیا۔ اور پھر جب انہوں نے غداری کی تو جب ان کی غداری بالکل پیک پہ آ گئی، مطلب دو قبیلوں کا وہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کے سارے مرد تحت تیغ کر دیے گئے، ان کے بچے، ان کی عورتیں جو ہے وہ لونڈیاں اور کنیز بنا لی گئی، اور یوں مدینے سے اس وقت یہودیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور پھر آگے جو خیبر فتح ہوا اس کی بنیاد بھی یہ بنی، کیونکہ خیبر جب تک فتح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ صلح حدیبیہ ہوا نا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں جانیں گے۔ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت کفار سے تو معاملہ کہیں نہ کہیں سیٹل ہو گیا، اب پرابلم تھی یہودی، تو پھر غزوہ خیبر ہوا تھا، صحیح ہے نا؟ تو یوں جو ہے وہ بنو قریظہ بھی جو ہے وہ باہر آ گئے۔ اچھا، اس سال جو ہے وہ 4 اور 5 ہجری کے بارے میں آج ہم نے سنا، تو 4 ہجری میں ہمارے سامنے جو ہے وہ جو اہم واقعات ہیں ان میں سے ایک غزوہ بنو نذیر ہے، اور بدر صغریٰ کا جو ہے وہ ایک اہم واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر اسی طرح 5 ہجری کی بات کریں تو اس میں غزوہ مریسی ہے، اور اسی طرح واقعہ افک ہے۔ 4 ہجری میں بلکہ ہمارے سامنے مقام واقعہ رجی ہے، حادثہ رجی، اور واقعہ بئر معونہ، ان دونوں واقعات میں صحابہ کو ظلماً جو ہے وہ شہید کیا گیا، جس کے بعد پھر غزوہ بنو نذیر ہمارے پاس ہے، اور بدر صغریٰ کا واقعہ اس میں اہم ہے 4 ہجری میں۔ 5 ہجری کو ہم دیکھیں تو غزوہ مریسی اہم ہے، حضرت جویریہ سے نکاح، اور پھر واپسی پر جو ہے وہ تیمم کی آیت کا نزول، اور جو ہے وہ واقعہ افک، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ خندق کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح 4 ہجری میں اگر ہم اور واقعات کی بات کریں تو 4 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان، حضرت عثمان کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، تو 4 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ اسی طرح 4 ہجری میں حضرت بی بی زینب جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، 4 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ اسی طرح 4 ہجری میں حضرت جویریہ سے بھی نکاح ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ حضرت ام سلمہ یہ حضرت ابو سلمہ کی جو ہے وہ زوجہ تھی، ان سے نکاح فرمایا۔ اور اسی طرح جو 4 ہجری ہے اس میں شعبان کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے، اور 4 ہجری میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کا انتقال بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے 4 ہجری میں ہی ہوتا ہے۔ تو یوں حضرت عبداللہ حضور کے نواسے، حضرت بی بی زینب، اور اسی طرح حضرت فاطمہ بنت اسد، ان تینوں کا انتقال جو ہے وہ 4 ہجری میں ہوا۔
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت جو ہے وہ 4 ہجری میں ہوئی۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم 5 ہجری کی بات کریں تو 5 ہجری کے جو ہمارے سامنے اہم واقعات ہیں اس میں سے یہ ہے کہ جس طرح 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے نکاح ہے، حضرت جویریہ سے نکاح ہے اور حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہے، تو 5 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو ہے وہ نکاح فرمایا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ حضرت زینب الگ ہیں اور یہ حضرت زینب الگ ہیں، ان کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ، اور جن سے 5 ہجری میں نکاح ہوا ان کا نام ہے حضرت زینب بنت جحش۔ اچھا، اسی سال 5 ہجری میں مسلمان عورتوں پر جو ہے وہ پردہ فرض ہوا، اور اسی سال جو ہے وہ حد قذف کے احکامات نازل ہوئے۔ حد قذف سمجھتے ہیں؟ یعنی کوئی کسی پر جب تہمت لگائے زنا کی اور اس طرح کی تو اس پر جو ہے وہ 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ جو حکم تھا وہ 5 ہجری میں نازل ہوا، جو کہ واقعہ عفق کے بعد ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی پاک بازی کا اعلان فرمایا، پاک دامنی کا اعلان فرمایا، اور پھر جنہوں نے تہمت لگائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ سزا بھی تجویز فرمائی۔ اور اسی سال تیمم کا حکم نازل ہوا جیسا ہم نے سنا۔ اسی سال نبی کریم علیہ السلام نے نماز خوف ادا فرمائی، یہ پہلا سال تھا جس میں جو ہے وہ نماز خوف کا جو ہے وہ حکم نازل ہوا۔ اور غزوہ مریسی جو تھا جس میں حضرت جویریہ سے نکاح ہوا، تو اس کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اس موقع پر جو ہے نا انصار اور مہاجرین میں کسی بات پر جو ہے وہ آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، تھوڑی بات چیت ہو گئی، دونوں لڑ پڑے، ایک مہاجر تھے ایک انصار تھے۔ تو انصار صحابی تھے، انہوں نے پکارا اے انصار، سارے انصار آ گئے۔ مہاجر صحابی تھے، انہوں نے پکارا اے مہاجر، سارے مہاجر آ گئے، اور آپس میں جو وہ جنگ کا لڑائی کا ماحول بن گیا۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا دیکھو تم نے انہیں پالا پوسا، تم نے انہیں جو ہے نا مدد کی مہاجرین کی، اور اب دیکھو یہ تمہارے مقابلے پہ آ گئے، یہ تو آستین کے سانپ نکلے۔ اس نے جو ہے وہ انصار کو اس طرح بھڑکایا۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام، اور اس نے یہ تک کہا اس عبداللہ بن ابی نے، اس خبیث شخص نے، کہ مہاجرین ذلیل لوگ ہیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے انصار اور مہاجرین سے فرمایا کہ اے انصار اور اے مہاجر، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تو تم پھر سے جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو، آپس میں لڑ رہے ہو اتنی سی باتوں پہ۔ تو پھر جو ہے وہ جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بات سنی، حضور علیہ السلام کو دیکھا، تو آپس میں جو ہے وہ پھر سے مل گئے۔ تو عبداللہ بن ابی جس نے کہا تھا یہ مہاجرین ذلیل ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس منافق کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ انہیں منع فرمایا اور کہا کہ اگر میں نے تمہیں اجازت دی، تم نے اس کا سر قلم کر دیا، تو مکے والے کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ اپنے لوگوں کو ہی مار رہا ہے، اور وہ اس طرح پروپیگنڈا کریں گے۔ لیکن حیرت انگیز بات کہ عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کا بیٹا وہ نبی کریم علیہ السلام کا عاشق اور حضور علیہ السلام کا شیدائی، وہ پکے صحابی۔ جب انہوں نے بات سنی تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ کو ذلیل کہا ہے، مہاجر اس نے آپ کو ذلیل کہا ہے، گستاخی کیا، آپ حکم دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں، تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب یہ واپسی آ رہے تھے تو ایک مقام پر جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کا راستہ اس کے بیٹے نے ہی روک لیا، اس کا بیٹا اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ ہم ذلیل ہیں اور رسول اللہ عزت دار ہیں، تب تک میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اور پھر اتنے میں حضور علیہ السلام بھی پیچھے سے آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی یہ آوازیں لگا رہا ہے کہ میں ذلیل ہوں اور یہ نبی کریم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ عزت دار ہیں۔ تو یہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا تو یہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دوں۔ تو یہ 4 اور 5 ہجری کے جو ہے وہ اہم واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ 4 ہجری میں صحابہ کو ظلماً شہید کیا گیا 2 مقامات پر، مقام رجی پر، مقام بئر معونہ پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے سامنے بنو نذیر کا ایک غزوہ، جو اہم غزوہ یہودیوں کے ساتھ، اس کا واقعہ ہے۔ اور پھر 5 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع ہے کہ جس پر نبی کریم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ نماز خوف ادا فرمائی، غزوہ مریسی ہے، پھر غزوہ خندق ہے۔
اور پھر اچھا غزوہ خندق کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ غزوہ خندق جیسے میں نے آپ کو بتایا کیا تھا، غزوہ احزاب تھا، پورے مطلب کفار کے لشکر مل کر حملہ کرنے آئے تھے، وہ پوری ایک الائنس تھی، پورا ایک اتحاد تھا. تو مسلمانوں کے سامنے جب وہ اتحاد ٹوٹ گیا نا، اس کے بعد پھر مطلب ان کی ہمت نہیں بنی کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر اس طرح کا کوئی حملہ دوبارہ کر سکیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو صلح حدیبیہ ہے، اور پھر مطلب پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو اس کے پھر مزید آپ کو میں اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. تو پھر چھٹی ہجری جو ہے اس میں ہمارے سامنے بہت اہم واقعہ صلح حدیبیہ ہے. تو انشاءاللہ اسے ہم اگلے ہفتے سے جو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے، اس آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.